السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمر زادہ ہے اور میں ایس سی ٹی آئی میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ آج ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ٹاپک پہ بات کرنی ہے اسسمنٹ کے بارے میں، کہ ہم نے کس طرح ایک پیشنٹ سے ہسٹری لینا ہے اور اسسمنٹ کرنی ہے ایک پیشنٹ کی بحیثیت ایک ڈاکٹر، بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ، ایک انٹرنی۔ اسپیشلی یہ رائزنگ سبجیکٹ ہے اور پاکستان میں بہت کم اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح ایک سائیکی پیشنٹ کو ڈیل کرنا ہے۔ تو آج ہم سائیکو سوشل اسسمنٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس اسسمنٹ کو ہم کچھ ہسٹریز لیتے ہیں۔ اس اسسمنٹ میں سب سے پہلے ہم نے ایک انسان کی پرسنل ہسٹری لینا ہے، دوسرا ہم نے اس کی فیملی ہسٹری لینا ہے، تیسرا اگر ہے تو ہم نے اس کی ڈرگ ہسٹری لینا ہے، اور پانچواں ہم نے اس کی میرٹل ہسٹری لینا ہے، اور آخر میں اگر موجود ہے تو اس کی ہم نے فرینزک ہسٹری لینا ہے۔ پرسنل ہسٹری میں ایک پیشنٹ کے اس کی نام، اس کے والد صاحب کے بارے میں بات کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے علاوہ اس کی جو پروفیشنل اسکل ہے اس کے بارے میں بات کرنا ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ یا ایج کے بارے میں ہم نے بات کرنا ہے کہ کتنا ایج ہے، اس کی ریلیجن کے بارے میں اور ریلیجن کی طرف کتنا وہ موٹیویٹڈ ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایتھنیسٹی کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایتھنیسٹی اس کی جو ثقافت اور اس کی جو کلچر ہوتا ہے اس کے بارے میں، جس طرح پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی ایٹسیٹرا۔ اس کے علاوہ اس کی فیملی میں رہنے سہنے کے اس سسٹم کے بارے میں، جیسے نیوکلیئر فیملی سسٹم ہے یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ ایک پیشنٹ کے ہم نے اس کی سائبلنگ کے بارے میں یا بھائی بہنوں کے بارے میں پوچھنا ہے، اور اس کی آرڈر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ بھائی بہنوں میں اس کا نمبر کتنا ہے، کون سی نمبر پہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری، اور اس کی ایجوکیشن کے بارے میں ہم نے پوچھنا ہے کہ اس کی ایجوکیشن کتنے ہے یہ۔ لیکن اس سٹارٹ میں ہم نے پیشنٹ کو ریلیکس بٹھانا ہے، ریپو بلڈ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہنسی مذاق اور اس کی جو مینٹیلٹی ہے اس کے مطابق ہم نے پوچھنا ہے۔ ایک پیشنٹ ڈپریس ہے تو ہم نے ذرا اس کی ریلیکسیشن تک انتظار کرنا ہے۔ ایک پیشنٹ ان ویلنگ ہے تو ہم نے کوئی دوسری دفعہ اس کو بلانا ہے کچھ ٹائم کے بعد، تاکہ ریلیکس ہمارے ساتھ بیٹھا رہے۔ یہ اس کی ہے پرسنل ہسٹری کے بارے میں۔ دوسرا اس کی فیملی ہسٹری کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو فیملی ہسٹری میں سب سے پہلے ہم نے اس کے والد صاحب کے لائیو ہے یا زندہ نہیں ہے اس کے بارے میں ہم نے پوچھنا ہے۔ اگر زندہ نہیں ہے تو کاز آف ڈیتھ کیا ہے، یا اس کی زندہ ہے تو اس کی آکوپیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آکوپیشن میں کبھی آپ نے اس کی مدد کیا ہے، نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی آکوپیشن کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی پرسنالٹی کے بارے میں کہ والد صاحب کی پرسنالٹی کیسے ہے، اور آپ کے ساتھ اس کی پرسنالٹی نے کبھی آپ پہ افیکٹ کیا ہے، نہیں کیا، آپ پہ غصہ کرتا ہے، نہیں کرتا، یہ چیزیں۔ اس کے علاوہ سوشیو اکنامک سٹیٹ کے بارے میں پوچھنا ہے، پھر اس کی والدہ کے بارے میں کہ والدہ کی پرسنالٹی کیسی ہے اور آپ کے ساتھ اس کی رویہ کیسی ہے۔ اس کے علاوہ سائبلنگ کے بارے میں، جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں اس سے آپ سیٹسفائی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ گھر کی ماحول کے بارے میں پوچھنا ہے کہ فیملی انوائرمنٹ کس طرح ہے، آپ کا کوئی خیال رکھا جا سکتا ہے یا آپ کو اگنور کیا جاتا ہے، سٹارٹ میں کیسی تھی، ابھی کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی فیملی انوائرمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو جاب کے سلسلے میں ہے تو اس کی ہم نے پوچھنا ہے کہ اس نے کون سی پروفیشنل لائن سے وہ واقف ہے، اور اس نے کون سے جاب کیا ہے، کتنے ٹائم کیا ہے، اور کون سی سٹیٹس پہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی جاب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اپنے ساتھ یہ ساری چیزیں لکھنا ہے تاکہ ہم اس کے ڈائگنوسس میں اس ساری چیزیں دیکھ کر ہم اس کی سیشن لیں اور ڈائگنوسس کریں۔
اس کے علاوہ جب ہماری فیملی ہسٹری ایک پیشنٹ کے ختم ہو جائے تو پھر اگر ہو تو ڈرگ ہسٹری. ڈرگ میں ہم ہمیشہ اس طرح چھوٹے جو نشے ہیں اس کو نہیں لے کے آتے. ڈرگ میں ہم ہمیشہ بڑے نشوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اسموکنگ یا پیلز یا سنپ کے بارے میں ضرور لکھنا ہے. اور کتنی عمر میں اس نے پلین سگریٹ اسموکنگ سٹارٹ کیا، پھر پلین اسموکنگ کے بعد یا پلین سگریٹ کے بعد اس نے دوسری یا بڑے نشے کا استعمال کب کیا، کہ کون کتنی عمر میں، اور پھر اس کی وجہ کیا تھی. کیوریاسٹی کی وجہ تھی، پھر پلیجر کی وجہ تھی، یا اس کے علاوہ ماحول کی وجہ تھی، یا اپنے آپ کو ٹینشن سے دور رکھنے کی وجہ تھی. یہ ساری چیزیں. اور جب اس نے نشے کا استعمال کیا تو اس پہ پہلے بار کیا اثر ہوا. بعض لوگوں کے سر چکراتے ہیں، بعض لوگ سم ہو جاتے ہیں، بعض لوگ نیند میں چلے جاتے ہیں، بعض لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تاکہ ہم اس کی میڈیکیشن میں پھر یہ ہمارے ساتھ بہت ہیلپ کر دیتے ہیں. پھر ایک پیشنٹ کی اس طرح میڈیکیشن ہسٹری کے بعد یہ جو ہم نے ڈرگ ہسٹری لیا، اس کے بعد دن میں کتنا اس نے ڈرگ پہ ایکسپینڈیچر کرتے تھے، کتنا وہ خرچ کر دیتے ہیں، اور ایک دن میں 1000 2000 3000 کتنی تک وہ چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور سارا اگر ایک سے زیادہ ڈرگ ہے تو ساروں کے لکھ دینا کہ ہسٹری آف آئس، ہسٹری آف کینابیس، ہسٹری آف الکوہل، ہسٹری آف ہیروئن، ہسٹری آف اپیوم ایٹسٹرا. یہ ہم نے اپنے ساتھ لکھنا ہے کہ کتنے مہینوں یا کتنے کے سالوں کی ہسٹری ہے. اس کے علاوہ ہم پھر فیملی ہسٹری پہ آتے ہیں. فیملی ہسٹری میں سب سے پہلے اگر اس کی شادی ہو چکا ہے تو کتنی عمر ہوئی ہے اس کی شادی کا، اور شادی لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے، اور لو یا ارینج میرج کے بعد جب ایک انسان بیمار ہو گیا تو بیوی کا کیا ریئیکشن تھا، اس کی ایڈکشن یا اس کی سائیکی جو اس کی پرابلم آئی ہے، سائیکیٹری ایلنس آئی ہے، اس ایلنس کی طرف اس کی بیوی کا کیا ریئیکشن تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ اس کی پرسنالٹی کبھی شادی سے چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ چیزیں اس سے پوچھنا ہے. اور پھر ہم نے فورینزک ہسٹری پہ آنی ہے. فورینزک ہسٹری میں ہم نے کبھی آپ جب ذہنی طور پہ بیمار تھا یا ایڈکشن کے سلسلے میں آپ کی کچھ بیماری تھی تو آپ کو غصہ آتی تھی، آپ کو نیند نہیں آتی تھی، لوگوں کی ٹھیک بات آپ کو برا لگتی تھی، تو کبھی آپ نے کسی پہ کوئی لینگویج ابیوز یا آپ نے فزیکل ابیوز کیا ہے؟ مطلب کسی کو آپ نے کوئی مار داڑ یا کوئی وربل ابیوز یا کوئی اس طرح جھگڑا، لڑائی، غصہ، مار پیٹ ایٹسٹرا، ایسا کوئی چیزیں ہوئی ہے آپ سے زندگی میں یا نہیں ہوئی ہے؟ یا کوئی آپ سے مرڈر ہو چکا ہے؟ کتنی حد تک آپ نے اپنے غصے کو مینیج کیا اور کتنی حد تک نہیں؟ اسپیشلی ہم اس کے امپلسز کو چیک کر دیتے کہ اس کی ایگریشن پہ کتنا وہ کنٹرول کر سکتا ہے. تو آج ہم نے جو اسسمنٹ کے بارے میں، یہ آج کل پاکستان میں اس کی بہت کمی ہے اس طرح لیول پہ، جو ہاسپٹلز میں ہے، جو یا لیبس میں ہے یونیورسٹیز کا، تو ہم اچھی طرح وہ پریکٹیکلی اپلائی نہیں کر سکتے کہ کس طرح ہم نے ایک پیشنٹ کو ڈیل کرنا ہے. آج ہم نے جو بات کی اس میں ہم نے سائیکو سوشیو اسسمنٹ کے بارے میں بات کی، جس میں ہم نے ایک پیشنٹ کی اسکیچ لینا ہے، اس کی پرسنل ہسٹری، اس کی فیملی ہسٹری، اس کی ڈرگ ہسٹری، اس کی میرٹل ہسٹری، اور حتیٰ کہ اس کی فورینزک ہسٹری کو لے کر. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک پیشنٹ ہے، اس سے ہم نے ہسٹری لیا، ہم نے کیا لیا اس سے، کس طرح ہم اس کو جج کر دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک پیشنٹ بیٹھا ہے اور ہم اس کی جو جتنے بھی سمٹم ہے اس کو ہم کس طرح جج کر سکتے ہیں، کون سی اس میں سے ہم پازیٹیو نگیٹیو چیزیں نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ اسٹوڈنٹ آف سائیکیٹری اینڈ اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. انشاءاللہ آئندہ ہم بات کریں گے MSc پہ.